السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں گنٹھیا یا آرتھرائٹس کیا ہے۔ آرتھرائٹس کیا ہے؟ آرتھرائٹس دراصل جوڑوں کے درد سے متعلق ایک بیماری کا نام ہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ بیماری ہے یہ وہی جان سکتا ہے جو اس بیماری کا شکار ہے۔ اس بیماری میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کو مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر موسم کی تبدیلی اس بیماری پر اپنے بھرپور اثرات مرتب کرتی ہے، جن میں سردیوں کا موسم آرتھرائٹس کے مریضوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتا ہے۔ اب ہے آرتھرائٹس کی بیماری عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ خواتین میں یہ بیماری اس وقت جنم لیتی ہے جب ان کا ماہانہ نظام یا menstrual cycle جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ مردوں میں عموماً 40 سے 50 سال کی عمر میں یہ بیماری جنم لیتی ہے۔ آرتھرائٹس کی ابتدا عموماً جسم میں پاؤں کے انگوٹھے سے ہوتی ہے، کیونکہ اس میں خون کی روانی کم ہوتی ہے اور یورک ایسڈ یا اپنی جگہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے یورک ایسڈ کو۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ گنٹھیا کا مرض سامنے آتا ہے۔ اب ایسے آرتھرائٹس کی وجوہات کیا ہے؟ آرتھرائٹس کی وجوہات میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا۔ اس بیماری میں یوں تو بہت ساری وجوہات اب تک سامنے آ چکی ہیں، لیکن جس میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا اور درست انداز میں اس کا جسم سے اخراج نہ ہونا اس کی اہم اور بنیادی وجہ تصور۔ اب ہے یورک ایسڈ کے ذرات کا جمع ہو جانا۔ جسم سے یورک ایسڈ خارج نہ ہونے کی صورت میں جسم میں موجود جوڑوں کے اطراف میں یہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ باریک باریک ذرات کی شکل میں جمع ہوتا ہے جس سے جوڑوں پر سوجن محسوس ہوتی ہے اور پھر اس کو چھونے سے تکلیف بھی احساس ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ اس طرح ہے کہ آرتھرائٹس کے پیشنٹ کو اگر غلطی سے بھی اس کے متاثرہ جوڑ پر ہاتھ یا کپڑا کچھ بھی لگ جائے تو اس کو ناقابل برداشت تکلیف سہنی پڑتی ہے، اور وہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کو اندر سے ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ یہ موروثی بیماری بھی ہے۔ آرتھرائٹس کی بیماری جو ہے یہ موروثی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ اگر خاندان میں کوئی بھی فرد اس کا شکار ہے تو آنے والی نسلوں میں یہ بیماری کسی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے آپ کی فیملی میں۔ اسی طرح آرتھرائٹس کے درد کی ایک وجہ خوراک میں بے ترتیبی ہے، توڑ پھوڑ اور ضرورت سے زیادہ خوراک کا کھانا بھی ہے۔ بے وقت کھانے سے صحت ویسے ہی متاثر ہوتی ہے اور آرتھرائٹس جیسے مرض کا سبب بھی بنتی ہے۔ موٹاپا اور وزن کا بڑھ جانا۔ وزن بڑھ جانے سے یوں تو بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نا جب بھی آپ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ یہ اپنے ساتھ اکیلا نہیں آتا، موٹاپا یہ فوج لے کے آتا ہے بیماریوں کی اپنے ساتھ۔ وزن بڑھنے اور جسم کے پھیل جانے سے وزن دباؤ جوڑوں کی طرف آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور آرتھرائٹس کی صورت۔ اب ہے گردوں کی بیماری۔ آرتھرائٹس کے مرض کی ایک وجہ گردوں کی بیماری کا ہونا ہے یا پھر گردوں کی خرابی بھی ہے، کیونکہ گردے بھی عموماً یورک ایسڈ کے جسم سے خارج نہ ہونے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، اور آرتھرائٹس بھی یورک ایسڈ کے مناسب اخراج نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اس لیے اگر گردوں کا مرض لاحق ہو جائے تو آرتھرائٹس کا مرض بھی لاحق ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کی طبیعت میں آرام کرنا شامل ہوتا ہے۔ نہ صرف آرام کرنا بلکہ ضرورت سے زیادہ آرام کرنا ان کو آرتھرائٹس جیسے مرض سے بھی متاثر کروا دیتا ہے۔ اکثر ایسے افراد جو زخمی ہو جائیں یا مکمل طور پر آرام کرنے لگ جائیں ان کے جسم کی ہڈیوں اور جوڑوں کے نقصان پہنچتا ہے، جس میں ایک نقصان آرتھرائٹس کا ہو جانا بھی ہے۔ مختلف بیماریاں جو اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک بیماری دوسری بیماری کو جنم دیتی ہے، بالکل اسی طرح بلڈ پریشر، پیشاب کا امراض، گردوں کا انفیکشن، خون میں چربی کا بڑھ جانا، شوگر کا امراض اور شریانوں کی تنگی وہ بیماریاں ہیں جو آرتھرائٹس کے مرض کا سبب بنتی ہیں۔ نشہ آور ادویات اور نشہ آور چیزوں کے استعمال یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر نشہ آور چیزیں اور ادویات ویسے ہی بہت زیادہ نقصانات ہیں، لیکن اگر اس میں الکوہل کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہے تو پھر یہ یورک ایسڈ کو متاثر کرتی ہے، جس سے جوڑوں کے درد اور آرتھرائٹس کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ آرتھرائٹس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ جس میں مستقل تھکاوٹ کا رہنا، بخار رہنا یا بار بار بخار ہونا، بخار کم ہونا، زیادہ ہونا، بھوک میں کمی ہوتی ہے، صبح اٹھنے کے بعد جوڑوں اور ہڈیوں میں درد محسوس ہوتا ہے، پیروں میں سوزش ہوتی ہے، جوڑوں میں سختی آ جاتی ہے، جوڑوں کے بیرونی حصے پر سوزش آ جاتی ہے، جسم میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ اب یہ آرتھرائٹس کے مرض کا علاج کیا ہے؟ آرتھرائٹس وہ مرض ہے جس میں علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بہت ضروری ہے۔
اگرچہ اس کا ہومیوپیتھک میں بہت ہی مؤثر اور تیز ترین علاج موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ پرہیز بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ابتدا میں اس پر توجہ دی جائے تو اس مرض سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ کچھ غذائیں ایسی ہیں جن کو ہم استعمال کر کے آرتھرائٹس کے مرض کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ ادرک۔ یہ قدرت کا ایک بہترین تحفہ ہے ہمارے لیے، جس میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو آرتھرائٹس کے مرض کو دور بھگانے کی بھرپور طاقت رکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ادرک کا عرق باقاعدہ استعمال کیا جائے تو جوڑوں کا درد اور جو ہے آرتھرائٹس کا مرض دونوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، بس ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادرک کی چائے بھی اس مرض سے نجات کے لیے بہت تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح دہی، کیلشیم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ دہی ہے۔ جنک فوڈ جو ہے وہ آرتھرائٹس اور جوڑوں کے امراض کی ایک بڑی وجہ ہے، اور دہی میں پائے جانے والے اجزاء ان کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے جوڑوں کے درد میں آرام اور گنٹھیا کے مرض میں بہت حد تک کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح ہے دلیا۔ دلیا میں قدرت نے وہ طاقت رکھی ہے، اگرچہ ایک پیالی روزانہ کھائی جائے، یا خاص طور پر آرتھرائٹس کے مرض کا شکار اگر اس کو پابندی سے کھائیں تو درد ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے یہ مرض کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ دلیا آرتھرائٹس کے مرض کو ختم کرنے میں جادوئی اثر رکھتا ہے۔ مچھلی کا گوشت، گائے اور چکن کے گوشت کی نسبت جو ہے وہ مچھلی کا گوشت کھانے کا ہم لوگ زیادہ مشورہ دیتے ہیں۔ چکنی اور تیل والی مچھلی میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو آرتھرائٹس کی تکلیف اور سوزش کو بہت حد تک کم کر دیتے ہیں۔ دودھ کا استعمال، اب آرتھرائٹس کا درد ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بھی بنتا ہے، اور ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم ضروری ہے، اور دودھ میں کیونکہ کیلشیم پایا جاتا ہے اس لیے ہم بڑوں اور چھوٹوں کو دودھ کے استعمال کی زیادہ تجویز کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آرتھرائٹس کی مرض میں احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہے۔ دواؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں تو ہم اس سے جلد چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسی غذائیں ہمیں استعمال کرنی چاہیے جو وزن کو نہ بڑھائیں۔ نشہ آور ادویات ہمیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی نشہ آور چیزیں کوئی کھانی چاہیے۔ پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے تاکہ یورک ایسڈ پیشاب کی صورت میں جسم سے خارج ہو۔ ورزش کو معمول بنائے تاکہ جسم میں دوران خون درست ہو، ہماری جو ہے وہ خون کی سرکولیشن بڑھے تاکہ اس میں کولیسٹرول نہ جمع ہو شریانوں میں۔ اسی طرح زیادہ آرام کرنے سے گریز کریں، لیٹے رہنے سے گریز کریں، ایسی غذاؤں کا استعمال کریں، کم سے کم کریں جس میں یورک ایسڈ زیادہ پایا جاتا ہو۔